علیکم یعنی علیہ السلام مدد دوستو، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی ویڈیو ہے، جو حضرت بنی اسرائیل قوم کے نبی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بنی اسرائیل کی قوم کے لیے بھیجا تھا۔ اور جب بنی اسرائیل کی قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنا عذاب شروع کیا۔ تو آگے آپ ویڈیو میں ہی سنیں، انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ زمین پہ اللہ کے ایک کریم نبی عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے، انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کے لیے احساس کو پیدا کرتے تھے۔ حضرت عزیر بن شلخیہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ آپ تورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کو چن چن کے مارتا تھا اور اس نے یروشلم کو تباہ کر کے تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی، اور تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کروا دیا۔ ان بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بس ایک دن اللہ نے معجزے سے اپنے نبی عزیر کو ان کی قید سے رہا کروایا۔ آپ رہائی کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یروشلم ویران اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں، اے اللہ، اب یہ لوگ تو کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کے آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ میوہ دار درخت موجود ہیں۔ آپ وہ پھل کھاتے ہیں، انگور کا رس پیتے ہیں اور کچھ پھل اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پہ سوار ہو کے آپ یروشلم تک پہنچے تھے۔ آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی تھی۔ اتنی دیر میں اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ عزیر کی روح قبض کر دو۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کا کھانا اور گدھا زمین پہ ایسے ہی پڑا رہا۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا رہا۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کی نظروں سے آپ کو پوشیدہ رکھا تھا۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کا ایک بادشاہ یروشلم کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا، اور اس کو دیکھ کے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بخت نصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، وہ سب آ کے یروشلم رہنے لگے، اور نئے نئے باغات اور عمارتیں بنائی گئیں، اور اس شہر کو پھر سے آباد کیا گیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا۔ مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب تقریباً 100 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ نے حضرت عزیر کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا، اے عزیر بتا تو کتنی دیر سویا رہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی موت جب واقع ہوئی اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ اٹھے تو عصر کا۔ تو آپ کہنے لگے، شاید میں صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے عزیر دیکھ، تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ اب جو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کو دیکھیں تو آپ کے گدھے کی ہڈیاں زمین پہ بکھری ہوئی تھیں اور آوازیں غائب آنے لگی۔ اے عزیر، اللہ نے تمہیں 100 سال تک سلا دیا اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب دیکھ تیرے گدھے کو میں کس طرح سے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں، ایک ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا اور اس پہ ماس چڑھنا شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ وہ گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اے عزیر دیکھ، آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں، بے شک جو انسان کو خون کی ایک بوند سے زندگی دے سکتا ہے وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو بھی پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی اس عارضی موت کے درمیان وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ آپ کھانا کھا کر جیسے ہی بستی کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے نبی عزیر کو جانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو گزرے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ عزیر اللہ کا نبی میں ہوں،
مجھے اللہ نے 100 سال تک سلا دیا تھا اور پھر سے زندہ کیا ہے تاکہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں، لیکن اس بستی کے لوگوں کو یقین نہ آیا۔ اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس عورت کو لے کے آئے اور پوچھنے لگے کہ جو حضرت عزیر کے واقعات آپ ہمیں سناتی ہیں، آپ ہمیں ابھی حضرت عزیر کی نشانیاں بتائیں۔ وہ عورت ایک ایک نشانی ان تمام لوگوں کو بتانے لگی اور وہ سب کے سب لوگ ہر اس نشانی کو حضرت عزیر میں دیکھنے لگے کہ آپ کے کپڑے بھی ویسے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ویسی ہیں، آپ کا بولنا بھی ویسے ہے، آپ کا چلنا بھی ویسے ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت جو نابینا تھی کہنے لگی، اللہ کا نبی عزیر جو بھی دعا مانگتا تھا اللہ وہ فوراً قبول کر دیتا تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا کو رکھا تھا۔ اے شخص، اگر تو واقعی اللہ کا نبی عزیر ہے تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ میری آنکھوں کو صحیح کر دے۔ تو یوں حضرت عزیر علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور اللہ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اب جو وہ عورت حضرت عزیر کو دیکھی تو چیخ کے کہنے لگی، مجھے قسم ہے اپنے خالق کی، یہی عزیر ہے۔ وہ سب کے سب لوگ حضرت عزیر کے قدم چومنے لگے۔ اب وہ چند لوگ اور وہ بوڑھی عورت حضرت عزیر کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آتے ہیں جہاں حضرت عزیر کا بیٹا اور پوتے بھی موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بوڑھی عورت سب کو بتانے لگی کہ یہ اللہ کے نبی عزیر ہیں۔ کچھ ایمان لے آئے، کچھ سوالات کرنے لگے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا کہنے لگا، میرے بابا عزیر کے کندھوں پر ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی مثل تھا، اگر آپ واقعی میرے بابا عزیر ہیں تو وہ دکھائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور تمام کے تمام لوگ دیکھنے لگے کہ کندھوں کے درمیان وہی نشان موجود تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سب کو تورات سنانے لگے اور تمام بنی اسرائیل آپ کے ہاتھ اور قدم چوم کر کہنے لگے، ہمیں قسم ہے اپنے خالق کی، آپ اللہ کے نبی عزیر ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جیسے زندگی دے سکتا ہے ویسے ہی مرے ہوئے انسان کو روز محشر زندہ کرے گا اور انسانوں اور جنات کے گروہ سے دوزخ اور جنت کو بھر دے گا۔